عہدیداران جمعیت علماء اسلام میں جمعیت علماء اسلام لیہ کی جماعت کو آج کے اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز پروگرام کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے درمیان اور اپنے قائد محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے کا موضوع تحفظ آئین پاکستان ہے، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائیں، ایک ایسا ملک جس کے لیے کہا گیا کہ مدینہ منورہ کے بعد ایک ایسا ملک ہے جو قرآن کے نام پر بن رہا ہے، اسلام کے نام پر بن رہا ہے، کلمے کے نام پر بن رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بن رہا ہے۔ اور نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ مائک والے ساتھی خاموش رہے، میں لیہ والوں کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ جتنے بلند آواز سے بولیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ مجھے ذرا بتا دیں کیا نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج لیہ کا یہ عظیم الشان اجتماع پوچھنا چاہتا ہے کہ 74 سال گزر گئے، لا الہ الا اللہ کا نظام تو آپ نے نافذ نہیں کیا، قرآن کا قانون تو نافذ نہیں کیا، شریعت کا نظام تو نافذ نہیں کیا، لیکن آپ نے قوم سے پھر جھوٹ بولا کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، ہم آپ کا قرضہ اتاریں گے، ہم اس ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ بتلائیں، 74 سال گزر گئے، اسلام تو آپ نہ دے سکے، قرآن کا قانون تو نہ دے سکے، شریعت کا نظام تو نہ دے سکے۔ کیا آپ نے قوم کو روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، خوشحالی دی؟ لیہ والو، کیا آپ کے لیہ کے اندر یہاں معیشت کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو انصاف ملا؟ کیا آپ کو حقوق ملے؟ کیا آپ کو روزگار ملا؟ لیکن پھر ایک اور لولی پاپ کے شکل میں قوم کو نعرہ دیا گیا، 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ پھر اقتدار میں اس خوبصورت نعرے پر آیا، مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، تو اور مدینے کی ریاست، تجھے گرو نانک کے قبر کا احترام ہے کہ تم وہاں جاتے ہو، سر ڈھانپ کر جاتے ہو، روزے اطہر پر جاتے ہو، ننگے سر جاتے ہو۔ تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تمہیں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تم امریکہ جا کر کہتے ہو کہ میں نے ملاؤں سے لڑ کر آسیہ ملونہ کو آزاد کیا، تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو قادیانی مصنف کو آزاد کیا، تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو کہ تمہاری ریاست میں مندر تو محفوظ ہوتے ہیں، مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات میری جماعت کرتی ہے۔ آج بھی لیہ کے اس اجتماع سے میں صرف دیوبندیوں کو نہیں،
صرف سنیوں کو نہیں، صرف بریلویوں اور شیعوں کو نہیں، میں پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری چاہتے ہیں، بچوں کے حقوق چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آئیں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو آپ کے حقوق میری جماعت جمعیت علماء اسلام دلوائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر نعرہ دیا گیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا نہ ملا، پھر 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ مدینے کی ریاست اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ انڈے، کٹے اور مرغیوں پر گزارا کرو۔ پھر کہا انڈے، کٹوں اور مرغیوں سے اگر گزارا نہیں ہوتا، لنگر خانے پہ آ جاؤ، لنگر خانے پہ کھانا کھاؤ۔ اگر لنگر خانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں، کیونکہ سکون صرف قبر میں ملے گا۔ ایسے نااہل، ایسے نالائق لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ 74 سال سے قوم سے جھوٹ بولا گیا، آج غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، آج آپ نے غریب سے روزگار چھینا ہے، آج آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے، آج آپ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج آپ نے مسجد پر حملے کیے، مدرسے پر حملے کیے، نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، آپ نے ختم نبوت کے منکروں کے لیے راستے کھولے۔ آپ کی عدالتیں مسجدوں کو گرانے کے حکم دیتی ہے۔ سن لو، سن لو، آپ کی عدالت کے لیے احترام ہے، آپ کے فیصلوں کے لیے احترام ہے، آپ کے ججوں کے لیے احترام ہے، لیکن اگر آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے فیصلوں کے منافی ہوں گے تو جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے آپ کے ایسے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ ہم آج یہ وچن کرتے ہیں، ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے۔ 2-3 بندے انشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے، ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ہم صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری کریں گے، ہم مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کریں گے، ہم داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں گے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کو حقوق مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں دلوائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ تو مولانا نے تحریک ابھی ختم نہیں کی ہے، ابھی میرے قائد نے تحریک ختم نہیں کی ہے، تحریک کا اگلا پڑاؤ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں ہونا ہے، اور اس نالائق کو گلے سے پکڑ کر باہر نکالنا ہے، اور 23 مارچ کو جمعیت کے جیالوں نے قائد کے حکم پر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ کیا آپ لیا والو اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہو؟ ڈھیلی 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 انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا۔ جو جو اسلام آباد چلنے کے لیے تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ اسلام آباد آئیں گے؟ آپ اسلام آباد آئیں گے؟ قائد کے حکم پر لبیک کہیں گے، اور اس ملک کو ان نااہل نالائق لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اس تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، جب تک اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، شریعت کا نظام نافذ نہیں کرتے، جب تک
کی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بناتے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والا وقت جمیعت کے جیالوں کا ہے، آنے والا وقت مولویوں کا ہے، آنے والا وقت داڑھی اور پگڑی والوں کا ہے، آنے والا وقت غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کا ہے. اور انشاءاللہ وہاں داڑھی اور پگڑی والوں نے، وہاں داڑھی اور پگڑی والوں نے امریکہ کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے. اب باری پاکستان کی ہے. یہاں داڑھی اور پگڑی والے آئین کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے امریکہ کے بیٹوں کو بھی گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت. میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں، قائد کو کہہ دوں کہ یہ تھک گئے ہیں، دعا کر لیں تو اچھا ہے. میں تو مائک چھوڑ رہا ہوں، قائد کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس نعرے پر کبھی بھی مائک قائد کے حوالے نہیں کروں گا. مجاہدین کی آواز بنی گالا سے ٹکرا کر میں ایوان وزیر اعظم تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایوان وزیر اعظم سے نکال کر امریکہ کے در و دیوار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سنو، یہ ملک تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے. یہاں مغرب کا نظام نہیں چلے گا، یہاں محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا. تو تکبیر کا نعرہ پھر پنڈال سے لگ جانا چاہیے. ابھی بھی جو سوئے ہوئے ہیں ذرا وہ بولیں. میں نے کہا جو سوئے ہوئے ہیں وہ بولیں. آپ سوئے ہوئے ہیں سارے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں. بولیں نا اللہ اکبر. اسٹیج تک آواز نہیں آ رہی، بنی گالا تک کیسے جائے گی؟ بولیں نا اللہ اکبر. بولیں نا اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے کیا دارو رسن سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ.